نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل وہ کتاب ہے جس میں کوشش کی گئی ہے کہ احادیث کا تکرار نہ ہو۔ کتاب کے مؤلف نے کتاب کو کئی مقاصد میں تقسیم کیا ہے اور وہ 10 ہیں۔ ان میں سے تیسرا مقصد وہ ہے جس میں وہ احادیث ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے، اور اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں۔ ان میں سے 12ویں کتاب الحج والعمرہ، یہ حج اور عمرہ کی احادیث کے بارے میں ہے۔ اس 12ویں کتاب میں کئی فصلیں ہیں۔ ان میں سے پہلی فصل حج کے اعمال اور حج کے احکام کے بارے میں ہے۔ اس پہلی فصل میں کئی ایک ابواب ہیں۔ ان ابواب میں سے تیسرا باب ہے باب المواقیت، یعنی کہ میقات کے بارے میں، اور اس باب المواقیت میں 3 احادیث ہیں۔ ان میں سے 2 احادیث پہ گفتگو ہو چکی ہے اور آج تیسری حدیث پہ گفتگو ہوگی، اور تیسری حدیث کا کتاب میں نمبر ہے 760، یہ 760۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام بخاری ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال لما فتح هذان المصران اتوا عمر، جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ 2 شہر فتح ہوئے تو وہ لوگ عمر کے پاس آئے۔ جناب عمر کے صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ 2 شہر فتح ہوئے تو وہ لوگ عمر کے پاس آئے، یعنی کہ میرے والد اور خلیفہ جناب عمر کے پاس آئے۔ کون سے 2 شہر فتح ہوئے؟ اس سے مراد کوفہ اور بصرہ ہیں۔ یہ کہ جب یہ 2 شہر فتح ہوئے تو لوگ جناب عمر کے پاس آئے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، فتح ہونے سے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ شہر پہلے سے موجود تھے، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ان شہروں کو آباد کرنے والے کافر نہیں ہیں، غیر مسلم نہیں ہیں، بلکہ مسلمان ہیں۔ یہ 2 شہر آباد ہوئے ہیں جناب عمر فاروق کے اپنے زمانے میں، تو فتح ہونے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا۔ فتح ہونے کے بارے میں ہم تب کہیں جب یہ شہر غیر مسلموں کے ہوں، جب کہ ان شہروں کو آباد کرنے والے مسلمان ہیں۔ کوفہ کو آباد کرنے والے جناب سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بصرہ کو آباد کرنے والے جناب عتبہ بن غزوان ہیں۔ تو پھر یہ لفظ کیوں بولا گیا ہے، اور بولنے والے کون؟ عبداللہ بن عمر، کہ جب یہ 2 شہر فتح ہوئے تو لوگ جناب عمر کے پاس آئے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ علاقہ فتح ہوا جہاں بعد میں یہ 2 شہر بنے،
جب وہ علاقہ فتح ہوا جہاں پہ بعد میں یہ 2 شہر بنے، تو ان 2 شہروں میں رہنے والے لوگ جناب عمر فاروق کے پاس آئے، اتو عمرہ، اور یہ دونوں شہر کہاں ہیں، کس علاقے میں ہیں، آج کل کس ملک میں ہیں؟ عراق میں۔ کہاں ہیں؟ عراق میں۔ اور کوفہ وہی شہر ہے جسے بعد میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کیپٹل بنا لیا تھا، دارالحکومت بنا لیا تھا۔ تو جب یہ دونوں شہر فتح ہوئے تو وہ لوگ جناب عمر کے پاس آئے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، یعنی کہ اے ہمارے امیر، ہمارے حکمران، ہمارے خلیفہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد لأہل نجد قرنا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کے لیے قرن کو مقرر کیا ہے۔ قرن سے مراد قرن المنازل، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجد والوں کے لیے میقات کس کو مقرر کیا ہے؟ قرن کو، قرن المنازل کو۔ وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، جبکہ یہ میقات کون سا؟ قرن المنازل، جبکہ یہ میقات ہمارے راستے سے ہٹ کر ہے، یعنی کہ باقی عراقی اگر اس جانب سے آئیں تو ان کا میقات قرن المنازل بن سکتا ہے، لیکن ہم جو کوفہ کے لوگ ہیں، بصرہ کے لوگ ہیں، ہمارے سے یہ ہٹ کر ہے، ہمارے راستے میں نہیں آتا۔ وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، اور ہم اگر قرن المنازل کا قصد کریں، وہاں جانا چاہیں، تو یہ چیز ہم پہ شاق گزرے گی، ہمیں بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قال، تو کہا، کس نے کہا؟ جناب عمر فاروق نے، فانظروا حذوها من طریقکم، تم لوگ اپنے راستے میں اس کے مقابل کوئی جگہ دیکھ لو، یعنی کہ تم اپنے راستے سے نہ ہٹو، میں تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ تم دائیں جاؤ یا بائیں جاؤ میقات کی خاطر، تم اپنے راستے پہ رہو، لیکن یہ دیکھ لو کہ قرن المنازل کے مد مقابل تمہارے راستے میں کون سا علاقہ آتا ہے۔ قرن المنازل کی سیدھ میں، اس کے برابر میں تمہارے راستے میں کون سی جگہ آتی ہے۔ فانظروا، تم دیکھ لو، حذوها من طریقکم، اپنے راستے میں اس کے مقابل کوئی جگہ۔ فحد لهم ذات عرق، تو جناب عمر فاروق نے ان کے لیے میقات کس کو مقرر کیا؟ ذات عرق کو۔ کون سی جگہ کو؟ ذات عرق کو۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات عرق کو بطور میقات مقرر کیا تھا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ میقات کس نے مقرر کیا ہے؟ جناب عمر فاروق نے، یعنی کہ کوفہ اور بصرہ والوں کے مطالبے پہ جناب عمر فاروق نے کس کو مقرر کیا ہے؟ ذات عرق کو۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث کہہ رہی ہے کہ اس میقات کو مقرر کرنے والے کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہاں پہ کیا کیا جائے؟ ایک کام تو وہ ہو سکتا ہے جو منکرین حدیث کرتے ہیں، ایک کام وہ ہو سکتا ہے جو وہ کرتے ہیں جو احادیث کا مذاق اڑانے والے ہیں، جو احادیث کو اپنی تنقید کا نشانہ بنانے والے ہیں، جن کے دلوں میں احادیث کی کوئی عظمت اور کوئی تقدس نہیں ہے۔ اور ایک کام وہ کرتا ہے جس کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی محبت ہے۔ منکرین حدیث میں سے کوئی ہوگا تو کیا کہے گا؟ لو جی، احادیث میں تضاد ہے۔ احادیث میں کیا ہے؟ بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے اس میقات کو مقرر کرنے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابو داؤد کی حدیث کہہ رہی ہے اس میقات کو مقرر کرنے والے کون ہیں؟ ہم الٹ کر گئے، بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے کہ اس میقات کو مقرر کرنے والے کون ہیں؟ جناب عمر فاروق۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث کہہ رہی ہے کہ اس میقات کو مقرر کرنے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس کے دل میں
احادیث کا احترام نہیں ہوگا، وہ کہے گا ان احادیث میں کیا ہے؟ تضاد ہے، ٹکراؤ ہے۔ اور جس کے دل میں احادیث کا احترام ہے، جو جانتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں اور جو آپ پہ وحی نازل ہوئی وہ بھی سچائی پہ مبنی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ احادیث میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، تو وہ یہاں پہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ دونوں روایتیں اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عراق والوں کے لیے ذات عرق کو بطور میقات مقرر کیا تھا، لیکن یہ بات عام نہیں ہو سکی، یہ بات لوگوں میں پھیل نہیں سکی، تو کوفہ اور بصرہ کے باشندوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات عرق کو پہلے سے میقات مقرر کر چکے ہیں۔ جناب عمر فاروق کے علم میں بھی یہ حدیث نہیں تھی، تو انہوں نے مشورہ کر کے اپنا اجتہاد کر کے ذات عرق کو میقات مقرر کیا ہے، اور ابو داؤد شریف کی حدیث سے پتہ چلا کہ اپنے اجتہاد میں وہ درست نکلے ہیں، صحیح نکلے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب عمر فاروق وہ عظیم شخصیت ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی کئی مشورے دیتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو وحی نازل کی وہ مشورے کے عین مطابق تھی۔ تو بہت سی جناب عمر فاروق کی آراء ایسی ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، قرآن و حدیث کی نصوص کے مطابق ہیں۔ مثال کے طور پہ جناب عمر فاروق نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں، تو اللہ نے آیت نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو کیا بنا لو؟ نماز پڑھنے کا مقام مقرر کر لو، بنا لو۔ بدر کی لڑائی ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا جناب صدیق سے بھی، جناب فاروق سے بھی، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں اور ان لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو ہم ان کے اوپر جرمانہ ڈالتے ہیں، ان سے معاوضہ لیتے ہیں، اور ان کو موقع مل جائے گا سوچنے کا اسلام کے بارے میں، شاید باب مسلمان ہو جائیں، اور معاوضے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہم آئندہ لڑائیوں کے لیے تیاری کر سکیں گے۔ تو ان کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے۔ جناب عمر فاروق کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، یہ اللہ کے دشمن ہیں، ان کی گردنیں اتار دی جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین تھے، آپ نے جناب ابو بکر کی رائے قبول کی اور معاوضہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ آسمان سے وحی نازل ہوئی کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، یہ اور وہ آیت جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے یا اس کے بعد نازل ہوئی ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، ان آیات کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جناب عمر فاروق کی رائے بالکل درست تھی، انہیں قتل کرنا چاہیے تھا اور معاوضہ لے کر ان کو چھوڑ دینا مناسب نہیں تھا۔ تو یہ آیات بھی جناب عمر فاروق کی رائے اور مشورے کے مطابق ہیں۔ تو ایسی جناب عمر فاروق کی آراء بہت ساری ہیں جن کی اللہ کے قرآن نے تصدیق کی، تو یہ چیز بھی ان میں سے ایک کہلائے گی جن چیزوں میں جناب عمر فاروق کی رائے کی تصدیق وہی کر رہی ہے، حدیث کر رہی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہونے کے بعد یہ یعنی کہ یہ عظیم کام سر انجام پایا ہے۔ جناب عمر فاروق کی رائے درست نکلی جبکہ ان کو حدیث کا علم نہیں تھا۔ تو بخاری شریف کی حدیث بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک کہ ذات عرق کو بطور میقات مقرر کرنے والے کون ہیں؟ جناب عمر، اور ابو داؤد شریف کی حدیث بھی بالکل ٹھیک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کام کیا تھا لیکن جناب عمر فاروق کے علم میں نہیں تھا۔ اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ملا کہ جناب عمر فاروق کتنے سمجھدار تھے، کس قدر مجتہد تھے، اور کس قدر ان کی آراء یعنی کہ درست ہوا کرتی تھی، کہ عام طور پہ ان کی آراء ایسی ہیں جن کی تصدیق قرآن نے کی ہے، وحی نے کی ہے۔
تو اب میقات جو نبی علیہ السلام نے مقرر کی کتنے ہو گئے؟ 5. 4 کے بارے میں حدیث پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، حدیث نمبر 758 اور 759، اور اب یہ 5ویں میقات کا تذکرہ اس روایت میں آیا 760 میں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کے بعد والے باب کی طرف، باب نمبر 4، باب لباس المحرم وما یباح له فعلہ۔ یہ باب کیا ہے کہ محرم کا لباس، جو حج عمرے کی نیت کر کے حج عمرے میں داخل ہوتا ہے، اس کا لباس کیا ہوگا؟ جو حج عمرے کی نیت کر کے حج عمرے میں داخل ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محرم۔ تو محرم کے کا لباس وما یباح له فعلہ، اور کون سے افعال اس کے لیے مباح ہیں، جائز ہیں، کون سے ایسے افعال ہیں جو اس کے لیے جائز ہیں حالت احرام میں، جن کو وہ اختیار کر سکتا ہے، سر انجام دے سکتا ہے۔ حدیث نمبر 761 قاف۔ اس حدیث کو اپنی کتب میں جگہ دینے والے امام کون سے ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان رجلا قال، کہ بے شک ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما یلبس المحرم من الثیاب، محرم کون کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ سوال اس بات میں مبنی ہے کہ نفی پہ؟ اس بات پہ، یعنی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ کون سے کپڑے نہیں پہن سکتا، سوال یہ ہے کہ محرم کون کون سے کپڑے پہن سکتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یلبس القمصا، قمیصیں نہ پہنے۔ قمص قمیص کی جمع ہے، قمیصیں نہ پہنے، جن کو ہم قمیض کہتے ہیں، قمیض نہ پہنے۔ تو آپ جواب اس بات میں دے رہے ہیں کہ نفی میں؟ نفی میں۔ سوال ہوا تھا کہ کیا کیا پہن سکتا ہے، جواب یہ نہیں آیا کہ کیا کیا پہن سکتا، جواب ہے کیا نہیں پہن سکتا۔ تو آپ فرمانے لا یلبس القمصا، قمیصیں نہ پہنے، ولا العمائم، عمائم امامت ان کی جمع ہے، پگڑیاں نہ پہنے، ولا السراویلات، شلواریں نہ پہنے، ولا البرانس، برنس کی جمع ہے، ایسی قمیض نہ پہنے جس کا کرتا اس کے، ایسی قمیض نہ پہنے، ایسا کرتا نہ پہنے جس کی ٹوپی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ آپ نے شاید دیکھا ہو، مغرب ایک عربی ملک ہے جس کو مراکش کہتے ہیں ہم اردو میں، اور انگلش میں شاید مراکو کہتے ہیں، وہاں کے باشندوں کا لباس آپ دیکھا کریں، وہ لمبا جبہ پہنتے ہیں، لیکن جبے کے ساتھ ہی ٹوپی بھی ہوتی ہے، جب چاہتے ہیں ٹوپی سر پہ لے لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں پیچھے کر لیتے ہیں۔ تو یہ مراد ہے، ولا البرانس، ایسی قمیضیں نہ پہنے جن کے ساتھ ان کی کیا ہو؟ ٹوپی ہو۔ ولا الخفاف، خفاف خف ان کی جمع ہے، اور نہ ہی موزے پہنے، محرم نہ ہی موزے پہنے، الا احد، مگر یہ کہ کوئی ایسا ہو کہ لا یجد نعلین، جس کے پاس جوتے موجود نہ ہوں۔ جوتے موجود نہ ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ جوتے خریدنے کی طاقت نہیں ہے، مال سرے سے موجود نہیں ہے، یا مال تھوڑا ہے اور جوتے کی قیمت زیادہ ہے، یا مارکیٹ میں بازار میں جوتا دستیاب نہیں ہے۔ تو فرمایا الا احد، آپ کہہ رہے ہیں موزے نہیں پہن سکتا، کون؟ محرم۔ اس کے بعد کہتے ہیں الا احد، سوائے اس آدمی کے لا یجد نعلین، جس کے پاس جوتے موجود نہیں ہیں۔ فلیلبس خفین، پس چاہیے کہ وہ موزے پہن لے۔ تو جس کے پاس جوتے نہ ہوں اس کو موزے پہننے کی اجازت ہے، ورنہ مرد کو جب کہ وہ حالت احرام میں ہو موزے پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور ایسے جرابیں پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، آپ موزے پہننے کی اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، اور چاہیے کہ ان کو کاٹ لے ٹخنوں کے نیچے سے، یعنی کہ موزہ جو ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے، پنڈلی کی طرف جا رہا ہے، تو موزے کا وہ حصہ
جو ٹخنوں سے اوپر جا رہا ہے اسے آپ کیا کریں؟ کاٹ لیں. وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَهُمَا، اور چاہیے کہ ان کو کاٹ لے اسفل من الکعبین، ٹخنوں سے نیچے. ان کے موضع کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے اوپر ہے اس کو کاٹ کے موضع کو ایسا بنا لیا جائے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے نیچے رہیں. وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ، اور تم کپڑوں میں سے کوئی ایسی چیز نہ پہنو جسے زعفران لگی ہو یا ورس بوٹی لگی ہو. یہ تو میں نے اس حدیث کا ترجمہ کر دیا ہے. اب اس حدیث کی کچھ وضاحت کرتے ہیں اور کچھ تشریح کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ میں نے گزارش کی تھی کہ سوال تھا کہ محرم کیا کیا پہن سکتا ہے. جواب کیا آیا؟ جواب یہ نہیں آیا کہ یہ پہن سکتا ہے، بلکہ جواب یہ آیا کہ یہ چیزیں نہیں پہن سکتا. ایسا کیوں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے واللہ تعالی اعلم کہ جو چیزیں نہیں پہن سکتا وہ محدود ہیں تو وہ بتا دی گئی ہیں، باقی سب کچھ پہن سکتا ہے. جو چیزیں ممنوع ہیں وہ تھوڑی ہیں، وہ محدود ہیں، وہ بتا دی گئی ہیں، اور جو نہیں بتائی گئی وہ سب پہن سکتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایک وضاحت یہ کر دوں کہ ہماری حج عمرے کی کتب میں لکھا ہوتا ہے کہ جو حج کرنے لگا ہے، نیت کر لی ہے، محرم بن چکا ہے، یا عمرہ کر رہا ہے، نیت کر لی ہے، محرم بن چکا ہے، وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. کیا نہیں پہن سکتا؟ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. تو کیا یہ الفاظ ٹھیک ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ الفاظ یعنی کہ مناسب نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ محرم وہ لباس نہیں پہن سکتا، وہ کپڑے نہیں پہن سکتا، وہ چادریں نہیں پہن سکتا جو جسم کی ساخت کے مطابق بنائی گئی ہوں. بات کو مزید واضح کرتے ہوئے کہوں گا کہ چادریں ہیں، آپ محرم ہیں اور آپ کے پاس 2 چادریں ہیں، کیا آپ ان کو کناروں سے سلائی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. تو سلائی ممنوع نہیں ہے. ممنوع یہ ہے کہ آپ وہ کپڑا پہنیں جو آپ کے جسم کے مطابق بنایا گیا ہو. جیسے قمیض ہے، قمیض جسم کے مطابق تیار کی گئی ہوتی ہے. شلوار ہے، شلوار جسم کی ٹانگوں کے مطابق تیار کی گئی ہوتی ہے. بنیان ہے، وہ بھی پیٹ کے مطابق تیار کی گئی ہوتی ہے. تو ایسی چیزیں مرد نہیں پہن سکتا جو اس کے پورے جسم کی ساخت کے مطابق تیار کیے گیا کپڑا ہو، وہ نہیں پہن سکتا. اور نہ ہی وہ کپڑا پہن سکتا ہے جو جسم کے کسی ایک حصے کے مطابق تیار کیا گیا ہو. اب چاہے اس میں سلائی ہوئی ہو یا اس کو بنا گیا ہو. اب آپ بنیان کو لے لیں، بنیان میں کئی دفعہ سلائی نہیں ہوتی، لیکن کیا پہن سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان کے پیٹ کے مطابق بنیان تیار کی گئی ہے. تو یہ لفظ جو ہے کہ وہ کپڑا نہیں پہن سکتا جسے سلا گیا ہو، جس میں سلائی ہو، یہ الفاظ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں. یہ علماء کرام نے نتیجہ نکالا ہے احادیث سے، جبکہ یہ نتیجہ درست نہیں ہے. دو چادریں محرم پہنے گا تو وہ اگر کناروں سے سلائی کی گئی ہیں تاکہ ادھر نہ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. یا کسی آدمی کے پاس دو چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے، اس نے ان کو آپس میں سلائی کر کے ایک بڑی چادر بنا لیا ہے اور اسی میں اس نے احرام پہن لیا، کوئی حرج نہیں. چادر درمیان سے پھٹ گئی ہے، اس کو سلائی کر لیا گیا، کوئی حرج نہیں. تو ممنوع وہ کپڑا ہے جو جسم کی ساخت کے مطابق، سائز کے مطابق تیار کیا گیا ہو، یا جسم کے کسی ایک حصے کی ساخت اور سائز کے مطابق تیار کیا گیا ہو، وہ ممنوع ہے.
اس کے بعد ایک سوال یہ ہوگا کہ جوتا کیسا پہنے گا؟ پاک و ہند کے جو حاجی ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جوتا وہ پہنا جا سکتا ہے جس جوتے میں پاؤں کے اوپر کا حصہ ننگا رہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے 2 ریال والا جوتا پہن رکھا ہوتا ہے، چپل سی، جس میں ہمارے حاجی گر رہے ہوتے ہیں، جس کو کینچی چپل بھی کہا جاتا ہے۔ اب جب وضو کرتے ہیں، فرش پختہ ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، اور پاؤں گیلے ہوتے ہیں، جوتا گیلا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کئی دفعہ گر جاتے ہیں۔ ہماری عورتیں گر جاتی ہیں، بلکہ نوجوان بھی گر جاتے ہیں، یعنی کہ صرف بوڑھے نہیں، صرف کمزور نہیں، بلکہ نوجوان بھی گر جاتے ہیں۔ لیکن وہ پھر بھی یہ جوتا پہنتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایسا جوتا پہن لیا جس جوتے میں آپ کے پاؤں کے اوپر کا حصہ ڈھکا ہوا ہوگا، تو پھر آپ کا یہ عمل درست نہیں ہوگا، جبکہ یہ فتویٰ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا جوتا پہن سکتے ہیں جس میں آپ کے ٹخنے ننگے رہیں، کعبین، اور کعبین سے مراد کیا ہے؟ ٹخنے، یعنی کہ پاؤں اور پنڈلی کے درمیان وہ ہڈی جو ابری ہوئی ہوتی ہے، وہ مراد ہے۔ وہی ہڈی جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیگر احادیث میں فرماتے ہیں کہ جو بھی ایسی چادر پہنے، ایسا کپڑا لے جو ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہو، تو اس کا یہ حصہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، جس کو شریعت نے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ تو حج اور عمرے میں بھی کعبین سے مراد وہی ہڈی ہے جو ان احادیث میں ہے جن احادیث میں ٹخنوں سے نیچے شلوار یا چادر لٹکانے کی ممانعت آئی ہے۔ ہمارے کئی حنفی علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ کعبین کا لفظ جب حج عمرے میں آتا ہے تو وہاں پہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد وہ ہڈی ہوتی ہے جو پاؤں کے اوپر ہوتی ہے۔ ایک ہمارے پاؤں کے نیچے والا حصہ، ایک ہے اس کے اوپر والا حصہ، تو وہ مراد ہے، جبکہ یہ موقف صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسا جوتا پہنا جا سکتا ہے، چاہے وہ بند ہو، چاہے کھلا ہوا ہو، جس میں آپ کے ٹخنے ننگے ہوں۔ پاؤں کے اوپر کے حصے کا ننگا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ ایسا جوتا پہن سکتے ہیں جس کی وجہ سے پاؤں کے اوپر کا حصہ ڈھکا ہوا ہو۔ حدیث کے آخر میں لفظ ہیں کہ ایسا کپڑا نہ پہنو جسے زعفران لگا ہو یا جسے ورس بوٹی لگی ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایسے کپڑے نہیں پہن سکتے جن کو رنگین کر دیا گیا ہو، رنگ دیا گیا ہو، کس کے ساتھ؟ زعفران کے ساتھ یا ورس نامی بوٹی کے ساتھ۔ ورس نامی بوٹی سے جب کپڑے کو رنگا جاتا تھا تو رنگ کون سا ہوتا تھا؟ زرد رنگ۔ تو یہ جو 2 چیزیں ہیں، زعفران اور ورس، ان دونوں سے آپ نے جس کپڑے کو رنگا ہوا ہے اس کپڑے کو آپ احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتے۔ اور یہ آخری پابندی جو ہے زعفران والی، ورس والی، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء کرام بتاتے ہیں اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ جو کپڑا ان 2 چیزوں سے رنگین کر دیا گیا ہوگا، جس کو رنگ دیا گیا ہوگا، اس سے خوشبو آ رہی ہوگی، اور خوشبو والا احرام پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کپڑے کافی شوخ ہوتے ہیں، تو اور بھی کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد وفی روایت للبخاری، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے ولا تنتقب المرأة المحرمہ، وہ عورت جو حالت احرام میں ہو وہ نقاب نہ کرے، وہ نقاب نہ کرے۔ ولا تلبس القفازین، اور وہ دستانے بھی نہ پہنے۔
اس پوری حدیث پہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت کو کوئی بھی لباس پہننے کی اجازت ہے. وہ قمیض پہنے گی، وہ اپنے سر کو ڈھانک کر رکھے گی، وہ شلوار پہن سکتی ہے، وہ موزے پہن سکتی ہے، وہ جرابیں پہن سکتی ہے. بس اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایسا کپڑا نہ پہنے جس کو زعفران لگا ہو یا جس کو ورس نامی بوٹی سے رنگین کیا گیا ہو. اس کے بعد یہ الفاظ آ گئے کہ عورت جو ہے نقاب نہیں کر سکتی. کون سی عورت؟ جو حالت احرام میں ہے. یہاں پہ پہلے نمبر پہ یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اردو سپیکنگ عورتیں جب حج عمرے کے لیے آتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارا حج عمرہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے، حالانکہ حج عمرہ تب شروع ہوگا جب میقات پہ پہنچ کے کیا کہا جائے گا؟ لبیک اللہم عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، جس کے بعد عورت پہ احرام کی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. اگر وہ یہ کام دلی ایئرپورٹ پہ کر لیتی ہے، ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ کر لیتی ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کر لیتی ہے تو پھر پابندیاں وہیں سے شروع ہو جائیں گی. لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ نیت کہاں سے کی جائے؟ میقات سے. اور اگر آپ فلائٹ کے ذریعے جا رہے ہیں، جہاز کے ذریعے جا رہے ہیں، تو چونکہ جہاز تیزی سے گزرتا ہے تو آپ کچھ دیر پہلے نیت کر لیں میقات سے پہلے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ جہاز تیزی سے گزر گیا اور آپ نیت نہ کر سکے تو آپ کا بہت نقصان ہوگا، مالی طور پہ بھی اور ثواب کے لحاظ سے بھی. لیکن آپ اپنے گھر سے ہی نیت کر لیں، دلی میں، ڈھاکہ میں، کابل میں، اسلام آباد میں، تو یہ طریقہ جو ہے سنت کے مطابق نہیں ہے. اچھا، اس لیے عورت جو ہے اس کے اوپر یہ پابندی کہ وہ نقاب نہیں کر سکتی، دستانے نہیں پہن سکتی، کب عائد ہوگی؟ جب نیت کرے گی. اگر وہ نیت کرتی ہے مدینہ پہنچ کر، مدینہ کے میقات سے، وہ دلی سے سیدھا کہاں جا رہی ہے؟ مدینہ، مکہ نہیں جا رہی، تو مدینہ آئی ہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی کب شروع ہوگی؟ جب مدینہ کے میقات ذوالحلیفہ سے نیت کر کے وہ نکلے گی مکہ کے لیے. دوسرے نمبر پہ گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جب شریعت نے نقاب کرنے سے روک دیا، دستانے پہننے سے روک دیا، تو کیا یہ عورت جب تک حالت احرام میں رہے گی چہرہ ننگا رکھے گی؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ چہرہ ننگا رکھے گی جب اس کے سامنے غیر مرد نہ ہوں. جب وہ احرام میں، حالت احرام میں ہے اور عمرہ کرنے کے لیے مکہ پہنچی ہے، اپنے ہوٹل میں ہے، اپنے کمرے میں ہے، تو وہاں چہرہ ننگا رکھے گی. ہوٹل میں خاوند کے علاوہ کوئی نہیں ہے، باپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سگے بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، چہرہ ننگا رکھے گی. لیکن اگر اس کمرے میں دیور بھی موجود ہے، جیٹھ بھی موجود ہے یا بہنوئی موجود ہے تو یہ اس کے محرم نہیں ہے. ان سے پردہ کرے گی، عمرے سے پہلے بھی، حج سے پہلے بھی، اور عمرے کے دوران بھی، حج کے دوران بھی، احرام سے پہلے بھی، احرام کے دوران بھی. تو آپ کہیں گے کیسے پردہ کرے گی جب کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ نقاب نہیں کر سکتی؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ نقاب سے مراد وہ نقاب نہیں ہے جس نقاب کو مراد لیتے ہیں اردو بولنے والے بھائی اور دوست. یہ عربی زبان کا لفظ ہے. تو اس نقاب سے مراد وہ کپڑا ہے جس کو پردہ، چہرے کے پردے کے لیے چہرے کے سائز کے مطابق تیار کیا گیا ہوتا ہے. نقاب سے مراد وہ کپڑا ہے جس کو چہرے کے پردے کے لیے چہرے کے سائز کے مطابق خصوصی طور پہ تیار کیا گیا ہوتا ہے. تو یہ کپڑا وہ نہیں لے سکتی جب کہ وہ حالت احرام میں ہے، جب وہ لبیک اللہم عمرتن کہہ کر یا لبیک اللہم حجن کہہ کر عمرے اور حج میں داخل ہو چکی ہے. تو ایسی عورت جو ہے جو حالت احرام میں، اس کا چہرہ ننگا رہے گا. لیکن جب غیر مرد سامنے آئیں گے تو کیا کرے گی؟ چہرے کو ڈھانکے گی. لیکن کیسے؟ نقاب سے نہیں.
کسی بھی کھلے کپڑے سے، کھلی چادر سے، یعنی کہ وہ کپڑا جو چہرے کے سائز کے مطابق تیار کیا گیا چہرے کے پردے کے لیے، وہ نہیں لے گی۔ کھلی چادر، کھلا کپڑا کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ اپنے چہرے کو ڈھانک لے گی۔ اور کئی عورتوں نے تکلف کیا ہوتا ہے، انہوں نے حالت احرام میں جب پردہ کیا ہوتا ہے تو وہ ایک بڑی سی ٹوپی رکھ لیتی ہیں ایسے، تاکہ یہ کپڑا جو ہے ہمارے چہرے کو نہ لگے۔ تو یہ تکلف ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب غیر مرد سامنے آ جائیں تو عورت کو پردہ کرنے کی اجازت ہے، وہ پردہ کرے گی، اور چاہے وہ کپڑا چہرے کے ساتھ لگتا رہے، لیکن نقاب نہیں کرے گی۔ اس بارے میں ایک دو روایتیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ امام سعید ابن منصور اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ کہتی ہیں کہ تسدل المرأۃ، کون کہہ رہی ہے؟ جناب عائشہ ہماری ماں فرما رہی ہیں تسدل المرأۃ جلبابہا، عورت اپنی چادر اپنے سر کے اوپر سے اپنے چہرے پہ لٹکائے گی۔ یہ جناب عائشہ کا یعنی کہ فتویٰ ہے، ان کا قول ہے، اور ظاہر ہے وہ بیان کر رہی ہیں جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ ایک اور روایت امام مالک روایت کرتے ہیں موطا میں، فاطمہ بنت منذر بن زبیر سے، فاطمہ بنت منذر بن زبیر بن عوام کی کیا لگی ہیں؟ یہ بالکل صحیح کہا آپ لوگوں نے، یہ زبیر بن عوام کی کیا لگی؟ پوتی۔ یہ کہتی ہیں کہ کننا نخمر وجوہنا، ہم لوگ اپنے چہروں کو ڈھانک لیا کرتی تھیں، اپنے چہرے کا پردہ کر لیا کرتی تھیں، ونحن محرمات، جب کہ ہم حالت احرام میں ہوتی تھیں، ونحن مع اسماء بنت ابی بکر، جب کہ ہمارے ساتھ ہماری دادی مشہور و معروف صحابیہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا ہوا کرتی تھیں۔ تو ان دو روایات سے، ایک کا تعلق ہے جناب عائشہ سے، دوسری کا ان کی بہن جناب اسماء سے، اور دونوں کیا ہیں؟ صحابیہ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حالت احرام میں جب غیر مرد سامنے آ جائیں تو عورت کیا کرے گی؟ پردہ کرے گی، لیکن نقاب نہیں کرے گی۔ نقاب سے مراد وہ کپڑا ہے جو چہرے کے سائز کے مطابق چہرے کے پردے کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے، کسی بھی کھلے کپڑے سے پردہ کرے گی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ ولا تلبس القفازین، دستانے نہیں پہنیں گی، دستانے نہیں پہنیں گی، یہ اور چیز ہے، اور اپنے ہاتھوں کو کسی کپڑے میں چھپا لینا وہ اور چیز ہے۔ دستانے نہیں پہنیں گی، لیکن جو اس نے قمیض پہنی ہوئی ہے، جو اس نے بڑی سی چادر لی ہوئی ہے، جس سے اپنا سارا جسم اس نے ڈھانکا ہوا ہے، اس کے اندر وہ اپنے ہاتھ بھی داخل کر سکتی ہے، اس کے اندر وہ اپنے ہاتھ داخل کر سکتی ہے۔ خصوصاً جب غیر مرد سامنے آ جائیں تو اپنے ہاتھوں کا پردہ کرنا چاہے تو اپنے ہاتھوں کو وہ داخل کر لے، کس میں؟ کسی بڑی چادر میں، یا اپنی قمیض کی جیب میں ڈال لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 762 762 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بعرفات، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، یخطب، آپ خطبہ دے رہے تھے، بعرفات، میدان عرفات میں، یعنی کہ حج کے موقع پہ اپنے حج میں خطبہ دے رہے تھے میدان عرفات میں۔ تو وہاں پہ آپ نے کہا من لم یجد النعلین فلیلبس الخفین، جسے جوتے نہ ملیں وہ خفین پہن لے، موزے پہن لے، یعنی کہ حالت احرام میں مرد کو موزے پہننے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب جوتے نہ ملیں، دستیاب نہ ہوں یا لینے کی طاقت نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ موزے پہن لے۔ ومن لم یجد ازارن، اور جسے چادر نہ ملے، ازار سے مراد وہ چادر جو نیچے پہنی جاتی ہے،
شلوار کی جگہ پہ پہنی جاتی ہے. اور جسے چادر نہ ملے فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، تو وہ شلوار پہن لے. یہ حکم آپ کس کو دے رہے ہیں؟ للمحرم. یہ احکام آپ کس کو دے رہے ہیں؟ محرم کو، اس آدمی کو جو حالت احرام میں ہوگا. تو ازار اس چادر کو کہا جاتا ہے جسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تہہ بند، جو ہم نیچے پہنتے ہیں. تو یہاں پہ شریعت نے چادر نہ ہونے کی شکل میں شلوار پہننے کی اجازت دے دی ہے، جوتے نہ ہونے کی شکل میں موزے پہننے کی اجازت دے دی ہے. یہاں پہ میں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہوں گا. ہمارے حاجی حضرات، عمرہ کرنے والے احباب جب ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو وہ تھکے ہارے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، وہ سفر کی تیاری کر کے تھک چکے ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے گھر میں کئی لوگ ملنے آتے ہیں، ان کا استقبال کر کے بھی تھک چکے ہوتے ہیں. پھر ایئرپورٹ کی کاروائیاں، وہاں پہ ویزا چیک ہو رہا ہے، پاسپورٹ چیک ہو رہا ہے، سامان کو چیک کیا جا رہا ہے. اس صورتحال میں وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ ایئرپورٹ والوں کے حوالے اپنا وہ سامان کر دیتے ہیں جس میں احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں کچھ سامان آپ کو ہاتھ میں رکھنے کی اجازت ہے، اور باقی سامان ایئرپورٹ والوں کے حوالے کریں گے اور وہ فلیٹ میں رکھ دیں گے اور دوسرے ایئرپورٹ پہ آپ کو مل جائے گا. اب ایک سامان وہ ہے جو آپ نے جمع کروانا ہے، ایک وہ سامان ہے جو آپ کے ہاتھ میں رہے گا. اب چادریں کس میں ہونی چاہیے؟ اس سامان میں جو آپ کے ہاتھ میں رہے گا. لیکن پریشانی کی وجہ سے چادریں رکھ دی جاتی ہیں اس بیگ میں جو ایئرپورٹ میں جمع کروانا ہوتا ہے. اب جب جہاز میں چادریں پہننے کی باری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ چادریں نہیں ہیں. اب کیا کیا جائے؟ ان احادیث پہ آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کے پاس علم ہونا چاہیے، ہر چیز کا حل نکل آتا ہے. اب آپ نے یہاں پہ کیا کہہ دیا ہے کہ جس کے پاس نیچے والی چادر نہیں ہے وہ کیا پہن لے؟ شلوار پہن لے. ایک چادر کا مسئلہ حل ہو گیا. جب تک آپ کو چادر نہیں ملے گی تب تک آپ شلوار پہنے رہیں، اور باقی رہے گا مسئلہ اوپر والی چادر کا. تو وہ بہت آسان ہے. ضروری نہیں کہ آپ احرام کی نئی چادر پہنیں. آپ کے پاس اگر کوئی رومال ہے کسی بھی رنگ کا ہو، وہ آپ اوپر کی چادر کی جگہ پہ استعمال کر لیں. شریعت نے سفید چادریں پہننے کو واجب قرار نہیں دیا. ترغیب ہے کہ سفید چادریں ہونی چاہیے، لیکن واجب نہیں ہے. رنگین چادروں میں احرام پہنا جا سکتا ہے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ سب چادریں پہنی ہوئی تھی، ترمذی شریف کی روایت ہے. تو اس لیے آپ کسی کے پاس سرخ رومال ہے جہاز میں، فلائٹ میں، تو اس سے آپ لے سکتے ہیں. آپ کی وائف کی کوئی زائد کوئی کپڑا ہے جس میں عورتوں سے مشابہت نہ ہو، وہ آپ لے سکتے ہیں. اگر یہ سب کچھ نہیں ہے، آپ اپنی قمیض کو بطور قمیض نہیں بطور چادر پہن سکتے ہیں. کیا مطلب؟ قمیض اتاریں، اب آپ اپنے جسم کندھوں کے اوپر رکھ لیں بطور چادر، بطور چادر آپ اپنے کندھوں کے اوپر رکھ لیں. تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ سلا ہوا لباس ممنوع نہیں ہے. ممنوع وہ لباس ہے جو جسم کی ساخت کے مطابق تیار کیا گیا ہو. اب جب قمیض کو آپ نے بطور چادر پہن لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے خیال میں یہاں پہ اتنی گفتگو کافی ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اس کے بعد والے باب کی طرف. باب نمبر 5، باب الاغتسال للمحرم، محرم کے لیے غسل کرنے کا حکم. محرم کیا غسل کر سکتا ہے؟
جو حالت احرام میں ہو کیا غسل کر سکتا ہے؟ حدیث ہے، حدیث نمبر 763 763۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ اگر غسل ہے غسل جنابت، غسل احتلام، غسل حیض، تو یہ وہ غسل ہے جو بالاتفاق کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غسل جنابت یعنی کہ غسل احتلام، غسل حیض، غسل نفاس، یہ غسل حالت احرام میں بالاتفاق کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ جو ہے درپیش وہ یہ ہے کہ وہ غسل جو واجب نہیں ہے، صفائی کے طور پہ، پسینہ دور کرنے کے لیے، گرمی دور کرنے کے لیے، یا ویسے دل کر رہا ہے نہانے کو، تو کیا وہ شخص جو حالت احرام میں ہے وہ غسل کر سکتا ہے؟ یہ سوال پیدا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ غسل کریں گے تو آپ کے بال گریں گے، اور اس شخص کو جو حالت احرام میں ہے اپنے بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے بال کھینچنے کی، نوچنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے بال مونڈنے کی، منڈوانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ باب قائم کیا گیا، اور اس کے نیچے جو حدیث لائی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث نمبر 763 763 قاف۔ اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہوا ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن حنین ان عبداللہ بن العباس والمسور بن مخرمۃ اختلفا بالابواء۔ جناب عبداللہ بن حنین سے روایت ہے، بے شک عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ ان دونوں کا اختلاف ہوا کس مقام پہ؟ ابوا مقام پہ۔ ابوا مقام پہ ٹھہرے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے، عبداللہ بن عباس بھی، مسور بن مخرمہ بھی، وہاں ان دونوں کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، اور عبداللہ بن عباس بھی صحابی ہیں، مسور بن مخرمہ بھی صحابی ہیں، مسور بن مخرمہ کے والد صاحب بھی صحابی ہیں، مسور بن مخرمہ قریشی۔ اب مسئلہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے، یہ بتانے لگے ہیں اس روایت کے راوی عبداللہ بن حنین۔ فقال عبداللہ بن عباس نے کہا، یغسل المحرم رأسہ، محرم اپنے سر کو دھو سکتا ہے۔ وقال المسور لا یغسل المحرم رأسہ، مسور نے کہا کہ محرم اپنے سر کو دھو نہیں سکتا۔ فارسلنی عبداللہ بن عباس، تو مجھے عبداللہ بن عباس نے بھیجا ابو ایوب انصاری کی طرف۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن حنین کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن حنین۔ وہ کہتے ہیں مجھے عبداللہ بن عباس نے بھیجا ابو ایوب انصاری کی طرف، یعنی کہ ابو ایوب انصاری خالد بن زید، مشہور و معروف صحابی، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبداللہ بن حنین کہتے ہیں فوجدتہ یغتسل بین القرنین، میں نے ان کو اس حال میں پایا کہ وہ کنویں کی دو لکڑیوں کے مابین غسل کر رہے ہیں۔ کنویں کی دو لکڑیاں کون سی ہوتی ہیں؟ کنویں کے اوپر دو لکڑیاں دائیں اور بائیں گاڑ دی جاتی ہیں۔ یہ کنواں ہے، کنویں کے دائیں کنارے اور بائیں کنارے پہ دو لکڑیاں گاڑ دی جاتی ہیں، اور ان پہ ایک لکڑی اور رکھ دی جاتی ہے۔ کس لیے؟ تاکہ اس کے ساتھ رسی باندھی جا سکے، ڈول کا تعلق اس کے ساتھ قائم کیا جا سکے، اور پھر ڈول کو نکالتے رہیں گے۔ اگر ڈول چھوٹ بھی گیا تو وہ کنویں میں نہیں گرے گا، کیونکہ اس کی رسی کا ایک سرا اس لکڑی کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ تو یہ دو لکڑیاں کنویں پہ قائم ہیں، دائیں اور بائیں، ان کے درمیان جو ہیں یہ غسل کر رہے ہیں۔ کون؟ ابو ایوب انصاری۔ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، اور ان پہ پردہ کیا گیا ہے ایک کپڑے کے ساتھ۔ کن پہ؟ ابو ایوب انصاری کے ارد گرد پردہ کیا گیا، کس کا؟ ایک کپڑے کا۔ فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کہا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن حنین کہہ رہے ہیں میں نے انہیں سلام کہا۔
فقال، تو وہ کہنے لگے من ھذا، یہ کون ہے، یعنی کہ سلام کہنے والا کون ہے؟ فقلت، میں نے کہا انا عبداللہ بن حنین، میں عبداللہ بن حنین ہوں۔ ارسلنی الیک عبداللہ بن العباس، مجھے آپ کی طرف بھیجنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس ہیں۔ اسألک کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل رأسہ وہو محرم، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو کیسے دھوتے تھے جب کہ آپ حالت احرام میں ہوتے تھے؟ فوضع ابو ایوب یدہ علی الثوب، تو جناب ابو ایوب انصاری نے اپنا ہاتھ کپڑے پہ رکھا۔ کون سا کپڑا؟ جو پردے کے طور پہ ان کے سامنے لٹکایا گیا تھا تاکہ وہ غسل کر لیں، اس کپڑے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ فتحتاہ، تو اس کو نیچے کر دیا، بہت نیچے نہیں، اتنا نیچے کر دیا کہ سر نظر آئے۔ حتی بدا لی رأسہ، عبداللہ بن حنین کہتے ہیں یہاں تک کہ مجھے ان کا سر نظر آنے لگا۔ ثم قال لانسان یصب علیہ، پھر انہوں نے ایک انسان سے کہا، پھر انہوں نے اس انسان سے کہا جو ان پہ پانی بہا رہا تھا، اس سے کہا اسبب، پانی بہاؤ۔ کپڑا نیچے کرنے کے بعد کیا کہا؟ پانی بہاؤ، میرے سر کے اوپر پانی بہاؤ۔ فصب علی رأسہ، تو اس آدمی نے ان کے سر پہ پانی بہایا۔ ثم حرک رأسہ بیدیہ، پھر انہوں نے اپنے سر کو حرکت دی اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، یعنی کہ پانی وہ آدمی ڈال رہا ہے اور یہ اچھی طرح اپنے سر کو حرکت دے رہے ہیں تاکہ پانی اندر داخل ہو جائے۔ فاقبل بہما وادبر، تو یہ اپنے ہاتھوں کو آگے لائے اور پیچھے لے کے گئے، یعنی کہ آگے بھی لا رہے ہیں، پیچھے بھی لے کے جا رہے ہیں اور اچھی طرح بالوں کو حرکت دے رہے ہیں۔ وقال، اور کہا ہاکذا رأیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح میں نے دیکھا تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ایوب انصاری فرمانے لگے اسی طرح میں نے دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یفعل، کہ آپ کر رہے تھے۔ تو پھر رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ حالت احرام میں غسل کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے غسل واجب نہ ہو۔ اب جب آپ غسل کریں گے تو آپ کے سر کے بال گریں گے، گر جائیں، آپ جان بوجھ کر نہ گرائیں، آپ سر کے بالوں کو حرکت دے رہے ہیں پانی داخل کرنے کے لیے، آپ کی نیت بال گرانے کی نہیں ہے۔ گر گیا کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو وضو کرتے ہوئے بھی گریں گے، آپ کی داڑھی کے بال سر کے گریں گے مسح کرتے ہوئے، آپ کے بازوؤں کے گریں گے بازوؤں کو دھوتے ہوئے وضو کے دوران، آپ کی ٹانگوں کے گریں گے جب آپ وضو کر رہے ہوں گے، اور پھر ایسے ہی خارش ہو رہی ہے آپ کو، تو آپ کا ارادہ بال گرانے کا نہیں، خارش کرنے کا ہے، تو آپ خارش کر سکتے ہیں چاہے بال گر جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ مسائل میں کیوں واضح کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پاک و ہند کے حاجی، اردو سپیکنگ حاجی ان امور میں بڑے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں۔ فتویٰ یہ دیا گیا ہوتا ہے کہ خارش نہیں کرنا، بال گر جائے گا، غسل نہیں کر سکتے، بال گر جائیں گے، اور وہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں درست معلومات دی جائیں، وہ معلومات جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوں۔ اب یہ روایت اپنے اختتام کو پہنچی، لیکن سفیان بن عیینہ جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو وہ اس میں کچھ اضافہ بھی لے کر آئے ہیں۔ وہ اضافہ کیا ہے کہ فرجعت الیہما، یہ عبداللہ بن حنین کہتے ہیں میں ان دونوں کی طرف واپس گیا، کن دونوں کی طرف؟ عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ کی طرف۔ فاخبرتہما، تو میں نے ان کو رزلٹ بتایا، نتیجہ بتایا کہ ابو ایوب انصاری نے جواب دیا ہے عملی طور پہ غسل کر کے، اور کہا ہے کہ میں نے ایسا ہی دیکھا ہے، کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ تو مسور نے کہا عبداللہ بن عباس سے اس موقع پہ جب رزلٹ سامنے آ گیا تو مسور بن مخرمہ نے عبداللہ بن عباس سے کیا کہا؟ لا اماریک ابداً، میں آئندہ کبھی بھی آپ سے بحث و مباحثہ نہیں کروں گا، یعنی کہ آپ کا علم بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، آپ کے پاس احادیث ہیں، آئندہ میں آپ سے کوئی بحث و مباحثہ نہیں کروں گا۔
یہاں پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا وہ یہ کہ اختلاف پیدا ہوا ہے عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ کے مابین. دونوں کیا ہیں؟ صحابی ہیں. حل کہاں سے نکلا؟ تیسرے صحابی کے پاس سے. وہ کون ہے؟ ابو ایوب انصاری. اور حل ان کے پاس سے کیا نکلا کہ اللہ کے رسول نے حالت احرام میں غسل کیا ہوا ہے. فیصلہ کس نے کیا؟ حدیث نے. اور قرآن یہی کہتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. کسی بھی مسئلے میں، عقیدے کا مسئلہ ہو یا فقہ کا مسئلہ، بڑا ہو یا چھوٹا، کسی بھی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ کہاں سے لو؟ قرآن سے لو یا نبی علیہ السلام کی احادیث سے لو، اگر تم اللہ اور آخرت پہ ایمان لانے والے ہو. آج علماء کرام میں اختلافات ہیں، پبلک میں اختلافات ہیں. نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے. یہ اختلافات حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کی طرف رجوع کیا جائے، تبھی اتحاد قائم ہوگا، اختلافات ختم ہوں گے. اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ تینوں صحابی امام ہیں یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد سے بڑھ کر امام ہیں. ایسے ہی ہے. ان میں جب اختلاف پیدا ہوا تو کیا انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں بھی امام ہوں، آپ بھی امام ہیں، میں بھی سٹار ہوں، آپ بھی سٹار ہیں، جو آپ نے کیا وہ بھی ٹھیک، جو میں نے کیا وہ بھی ٹھیک؟ آج کے لوگ یہی کہتے ہیں نا، کہتے چاروں امام برحق ہیں، اور یقیناً چاروں برحق ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ضروری نہیں کہ ان کا ہر مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو. مجموعی طور پہ چاروں امام برحق ہیں، چاروں ہمارے امام ہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ چاروں اماموں کی فقہ میں جو بھی مسئلہ آیا، ہر مسئلہ چاروں کی طرف سے ٹھیک ہے، جو ایک چیز کو حرام کہے وہ بھی ٹھیک، جو مکروہ کہے وہ بھی ٹھیک، جو جائز کہے وہ بھی ٹھیک، یہ کیا ہوا؟ حق ایک ہے. حق کتنے ہیں؟ حق ایک ہے. تو یہاں پہ دیکھیے ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے خود کہا ہو یا جو پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا ہو کہ آپ اختلاف نہ کریں، آپ بھی صحابی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، آپ بھی امام ہیں، یہ بھی امام ہے، جو آپ نے کہہ دیا وہ بھی ٹھیک، جو انہوں نے کہہ دیا وہ بھی ٹھیک. نہیں، ٹھیک بات ایک تھی، اور وہ تھی جس کو اختیار کیا تھا کسی عبداللہ ابن عباس نے. اور فیصلہ کس کے ذریعے ہوا؟ حدیث کے ذریعے ہوا. تو پتہ چلا احادیث کی طرف رجوع کریں اور انسان دلی طور پہ صحیح مومن ہو تو اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. ضد رکھنے والا نہ ہو، ہر درم نہ ہو. باب نمبر 6. بلکہ بات آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک وضاحت کر دوں، کہیں میں بھول نہ جاؤں، کہ آئندہ درس جو ہوگا وہ سعودی عرب کا جو وقت ہے اس کے لحاظ سے 7:15 بجے ہوگا. 7:15 پہ 7:15 پہ آئندہ درس شروع ہوگا انشاءاللہ. 7:15 کہاں کے؟ سعودیہ کے. باب چھٹا باب کیا؟ باب اشتراط المحرم التحلل بعذر. محرم کا، احرام میں داخل ہونے والے کا یہ شرط لگا لینا کہ میں کسی عذر کی وجہ سے حلال ہو جاؤں گا. احرام محرم کا شرط لگا لینا کہ میں حلال ہو جاؤں گا. یہ شرط کیوں لگانا؟ کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے. حدیث نمبر 764 764. اس کو اپنی کتب میں جگہ دی کنہوں نے؟ امام بخاری نے اور امام مسلم نے. عن عائشہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ضباعۃ بنت الزبیر. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضباع بنت زبیر کے پاس تشریف لائے، ان پہ داخل ہوئے.
طباء بنت زبیر کس کی بیٹی ہیں؟ زبیر کی. اور زبیر کون ہے؟ زبیر بن عبد المطلب، یعنی کہ زبیر چچا ہیں کس کے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو پتہ چلا کہ آپ کے چچاؤں میں ایک چچا کا نام زبیر بھی ہے. اور زبا پھر آپ کی کیا لگی؟ چچا زاد بہن، جس کو آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ کزن. تو آپ زبا بنت زبیر کے پاس تشریف لائے. فقال لها، تو آپ نے ان سے کہا لعلک اردت الحج، شاید کہ تو نے حج کا ارادہ کیا ہے، حج کا ارادہ کیا ہے تو نے. قالت، وہ کہنے لگیں واللہ لا اجدنی الا ودیعا، اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو نہیں پاتی مگر مریض. اللہ کی قسم میں تو مریض ہوں، ان کے حج کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن میں کیا ہوں؟ مریض ہوں، میں حج پورا نہیں کر سکوں گی. فقال لها، تو آپ نے ان سے کہا حجی، حج کرو، واشترطی، اور شرط لگا لو. قولی، یہ کہنا کہ اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہ ہوگی جہاں تو نے مجھے روک لیا. یہ شرط کے الفاظ بھی آپ نے بتا دیے. مقصد یہ ہے کہ جب زبا تم بیمار ہو تو یہ الفاظ کہہ لینا، فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں پہ تم محسوس کرو کہ اب میں حج آگے نہیں کر سکوں گی، میری بس ہو گئی ہے، میں بے بس ہو گئی ہوں، تو وہاں پہ احرام سے باہر نکل آنا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، کوئی دم نہیں پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ نیت کرتے ہوئے، تلبیہ کہتے ہوئے پہلی بار ساتھ ہی کیا کر لیا تھا؟ شرط لگا لی تھی. مشروط احرام. کون سا احرام تھا یہ؟ تو آج بھی اگر کوئی بیمار ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں عمرہ مکمل نہ کر سکوں یا حج مکمل نہ کر سکوں، تو میقات سے عمرے حج کی نیت کرتے ہوئے شرط لگا لے، اور پھر کوئی رکاوٹ کھڑی ہو گئی، بیمار ہو گیا، تو احرام کھول دے، اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے شرط لگائی ہے. اس لیے تو اللہم محلی، اے اللہ محلی میرے حلال ہونے کی جگہ وہ ہوگی، میرے احرام سے باہر نکلنے کی جگہ وہ ہوگی جہاں تو مجھے روک لے گا. یعنی کہ بیماری کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. جب بیماری بڑھ جائے گی اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے روک لیا ہے. وکانت، اور یہ کون؟ زبا بنت زبیر، تحت المقداد ابن الاسود، یہ مقداد بن اسود کے نیچے تھیں، یعنی کہ ان کی بیوی تھی، ان کے نکاح میں تھی. اچھا جی، پہلے ہم دیکھتے ہیں مقداد کون ہے. مقداد کے بارے میں روایت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مقداد بن اسود، یعنی کہ مقداد جو کہ اسود کے بیٹے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اسود ان کے باپ کا نام نہیں ہے. اسود وہ آدمی تھا جس نے ان کو پالا تھا، جس نے ان کو منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا. اسود سگا باپ نہیں تھا. سگا باپ کون ہے؟ مقداد بن عمر بن ثعلبہ الکندی. عمر بن ثعلبہ کندی ان کے سگے باپ ہیں. ان کے سگے باپ کون ہیں؟ عمر بن ثعلبہ الکندی. اچھا جی، اب زبا بنت زبیر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا کی بیٹی ہیں، وہ کیا ہوئیں؟ ہاشمی ہوئیں. قریشی، اور قریش میں سے کیا ہوئیں؟ ہاشمی. اور یہ مقداد بن اسود یہ قریشی نہیں ہے، یا آپ یوں کہیں کہ یہ ہاشمی نہیں ہے. یعنی کہ زبا بنت زبیر ہاشمی ہے اور مقداد بن اسود ہاشمی نہیں ہے. تو مقداد کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ ہاشمی لڑکی سے. تو کیا ہاشمی لڑکیوں سے وہ شادی کر سکتے ہیں جو ہاشمی نہ ہوں؟ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو سید فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ اپنی نسبت وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرتے ہیں کہ ہم آپ کے خاندان میں سے ہیں یا جناب علی کے خاندان میں سے ہیں، اور یہ کہ ہم ہاشمی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچیوں سے غیر ہاشمی شادی نہیں کر سکتا.
جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ دیکھیں اور صحابہ کرام کی طرف دیکھیں تو آپ کو معاملہ اس کے برعکس ملے گا. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں جناب عثمان بن عفان کے گھر میں گئی ہیں، ان کی بیویاں بنی ہیں، اور جناب عثمان ہاشمی نہیں ہیں، قریشی ہیں لیکن ہاشمی نہیں ہیں، اور آپ کی بیٹیاں کون ہیں؟ وہ ہاشمی ہیں. اور یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا زباب بنت زبیر کا کہ کیا ہیں؟ ہاشمی ہیں، اور شادی کس سے ہوئی ہے؟ مقداد بن اسود سے، جو ہاشمی نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ فلاں فیملی کی لڑکی سے اسی فیملی کا کوئی لڑکا شادی کر سکتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. شریعت نے جو معیار دیا ہے وہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے کہ جب تم لوگوں کے پاس رشتہ لے کر کوئی ایسا نوجوان آئے جس کا دین بھی تم پسند کرتے ہو، جس کا اخلاق بھی تم پسند کرتے ہو، تو اسے رشتہ دے دو، ورنہ زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑا فساد ہوگا. تو اپنی فیملی، اپنی برادری کے چکر میں بچیوں کو لیٹ کر دینا، شادی ان کی لیٹ کرنا، یا ان کی شادی کسی ایسے آدمی سے کر دینا جو بے نماز ہے، داڑھی مونڈتا ہے، سود لیتا ہے، لیکن یہ کہ ہماری فیملی کا ہے، یہ درست نہیں ہے. اس بچی کا باپ روز قیامت کیا جواب دے گا؟ آپ اس لڑکے کو تلاش کریں جو نماز پڑھنے والا ہو، توحید کے اوپر ہو، رزق حلال کا اہتمام کرتا ہو، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، آپ کی فیملی سے ہو یا نہ ہو. اس کے بعد باب نمبر 7، باب احرام النفساء والحائض. وہ عورت جو نفاس کی حالت میں ہو اور وہ عورت جو حیض کی حالت میں ہو، ان کا احرام، یعنی کہ ان کا احرام کیسے ہوگا، ان کے احرام کا کیا حکم ہے. نفساء اس عورت کو کہتے ہیں جسے نفاس کا خون آتا ہے، اور نفاس وہ خون ہے جو ولادت کی وجہ سے آتا ہے. کس وجہ سے آتا ہے؟ ولادت کی وجہ سے. اور حیض کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں. تو جو عورت نفاس کی حالت میں ہے یا حیض کی حالت میں ہے، اس کے احرام کے بارے میں یہ باب ہے. حدیث نمبر 765 765 میم. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کا نام کیا؟ امام مسلم. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت نفست اسماء بنت عمیس بمحمد ابن ابی بکر بالشجرہ. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نفست اسماء بنت عمیس، کہ اسماء بنت عمیس نے محمد بن ابو بکر کو جنم دیا شجرہ مقام پہ. کس مقام پہ؟ شجرہ، درخت کو کہتے ہیں. اصل میں یہ مقام ذوالحلیفہ ہے، مدینہ کا میقات. کون سا میقات ہے؟ تو وہاں پہ ایک درخت تھا، اس کی نسبت سے اس جگہ کو شجرہ بھی کہتے تھے. تو ورنہ یہ کیا ہے؟ مقام ذوالحلیفہ ہے، مدینہ کا میقات ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اصل میں نکل رہے ہیں حج کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ اسماء بنت عمیس کتنی باہمت خاتون ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ولادت قریب ہے، پھر بھی حج کے لیے جا رہی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنا چاہتی ہیں. تو یہ اسماء بنت عمیس، ان کا تھوڑا سا بلکہ میں تعارف کرا دوں. اسماء بنت عمیس یہ بنیادی طور پہ وائف ہیں، بیگم ہیں کس کی؟ جناب جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو جناب علی کے بھائی ہیں. یہ کہ جناب علی کی کیا لگی؟ بھابھی. جعفر کی، وہ جعفر طیار جن کو ہم کہتے ہیں، جعفر طیار، جن کے جنگ میں دونوں بازو باری باری کٹ گئے تھے، جن کے کافروں نے کاٹ ڈالے تھے، لیکن انہوں نے ہمت پھر بھی نہیں آ رہی تھی، پھر بھی لڑتے رہے. ایک بازو کٹ گیا پھر بھی لڑتے رہے، دوسرا کٹ گیا پھر بھی وہ میدان میں رہے، حتیٰ کہ انہیں شہید کر دیا گیا. تو یہ جعفر طیار جو ہیں ان کی وائف ہیں اسماء بنت عمیس. اچھا، اب جعفر بن ابو طالب جو ہیں وہ کون ہیں؟ ہاشمی ہیں اور آل بیت میں سے ہیں. کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ آل بیت میں شامل ہیں آپ کے مسلمان چچا
اور آپ کے چچاؤں کی وہ اولاد جو مسلمان ہے. اب جعفر جو ہیں یہ مسلمان ہیں، اگرچہ ان کے والد مسلمان نہیں تھے، جناب علی کے بھائی ہیں اور صحابی بھی ہیں. تو یہ جو ہیں اسماء بنت امیس، ان کی شادی جعفر کے ساتھ ہوئی ہے. اب یہ بیوہ ہو چکی ہیں، تو بیوہ ہونے کے بعد ان سے شادی کس نے کی ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اندازہ کیجئے کہ ہاشمیوں میں، آل بیت میں اور دیگر صحابہ کرام میں کتنا اچھا تعلق ہے. اگر یہ لوگ آپس میں دشمن ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابو بکر صدیق کو کہتے خبردار، آپ ہماری فیملی کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں آپ کی بچیوں سے، آپ نہیں کر سکتے. یا جناب علی کہتے، اگر وہ سمجھتے ابو بکر صدیق ہمارے دشمن ہیں تو وہ کہتے خبردار، آپ ہماری بھابھی سے شادی کرنے کے بارے میں نہ سوچیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اسماء بنت امیس سے کس نے شادی کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. جب وہ فوت ہوئے پھر کس نے شادی کی ہے؟ جناب علی نے شادی کی ہے. اب آپ دیکھیے جناب علی نے شادی کب کی ہے؟ جب جناب ابو بکر فوت ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ خلیفہ بن چکے ہیں. اگر جناب علی یہ سمجھتے کہ خلافت میرا حق تھا، ابو بکر صدیق نے میرا حق چھینا ہے، تو ان کی وائف سے شادی کیوں کرتے؟ کہتے یہ تو اب ان کی ہو گئی، ہمیں کیا لگے اس عورت سے، جس نے ابو بکر سے شادی کی میں اسے شادی کیوں کروں؟ لیکن صحابہ کرام آپس میں محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، ان میں دشمنیاں نہیں تھیں. چھوٹی موٹی غلط فہمی وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ باور کرانا کہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام اپنے معاصر ماحول میں کسی لڑکی کو بیوہ کے طور پہ رہنے نہیں دیتے تھے. کوشش ہوتی تھی کہ ادھر عورت بیوہ ہوئی، ادھر اس کے عدت کے ایام ختم ہوئے، کوئی نہ کوئی نکاح کا پیغام بھیج دیتا تاکہ اس عورت کو ایک نیا سہارا ملے، بجائے اس کے کہ وہ بازاروں میں نکلے کمانے کے لیے، لوگوں سے مانگنے کے لیے. اس کو نیا خاوند مل جاتا جو اس کا خرچہ برداشت کرتا، اس کے بچوں کی تربیت کرتا، اور وہ پہلے کی طرح محفوظ ہو کے رہتی کسی نہ کسی گھر میں. یہ اسماء بنت امیس بہت عظیم ہیں. انہوں نے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی کو غسل دیا تھا جو فوت ہو گئی تھی، جناب زینب کو. اور اگر میں بھول نہیں رہا تو جناب فاطمہ کو غسل دینے میں جناب علی کے ساتھ مدد کرنے والی بھی یہی تھی. کون؟ اسماء بنت امیس. تو یہ اسماء بنت امیس جو ہیں، ان کے ہاں انہوں نے جنم دیا کس کو؟ محمد بن ابو بکر کو، شجرہ مقام پہ، یعنی کہ مقام ذوالحلیفہ پہ. ابھی یعنی کہ اس میقات پہ ابھی احرام باندھنا باقی ہے، ابھی تو وہاں پہ نیت کرنا تھی، تو وہاں پہ ولادت ہو گئی ہے. فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أبا بکر يَأْمُرُهَا أَن تَغْتَسِلْ وَتُحِلْ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کس کو؟ جناب بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ یامروها، کہ وہ ان کو حکم دیں، کن کو؟ اسماء بنت امیس کو، کہ ان تغتسل، وہ غسل کر لیں، وتحل، اور تلبیہ کہیں، نیت کر لیں، احرام میں داخل ہو جائیں. یہاں سے ایک دفعہ پھر میں کہوں گا، پتہ چلا اسماء بنت امیس کتنی باہمت خاتون ہے. اس حالت میں وہ پیچھے مڑنے کی بجائے آگے گئی ہیں. ولادت ہو چکی ہے، اب حج جیسا مشکل سفر، لمبا سفر، اونٹنی پہ سفر، اگر کوئی ایسی عورت ہوتی جو کم ہمت ہوتی، وہ کہتی بھائی اب بس، اب میں واپس جاتی ہوں مدینہ میں، کیونکہ مدینہ تو قریب ہے نا. لیکن وہ کدھر جا رہی ہیں؟ مکہ کی طرف جا رہی ہیں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ نفاس کی حالت میں، حیض کی حالت میں احرام باندھا جا سکتا ہے. میقات پہ آپ آئے ہیں، اور اگر آپ عمرے کے لیے جا رہی ہیں یا حج کے لیے جا رہی ہیں اور میقات آ گیا ہے، تو اس میقات سے احرام باندھنا لازمی ہے، ضروری ہے. احرام باندھے بغیر آپ نہیں جا سکتی.
پاک و ہند کی عورتیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے احرام باندھا ہوتا ہے، نیت کی ہوتی ہے، حیض کا خون آتا ہے تو وہ احرام کھول دیتی ہیں، لو جی ہم تو اب، جب کہ حج عمرے کی نیت کر لینے کے بعد حج عمرے کے احرام سے باہر نکلنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو، جب چاہیں آپ حج عمرے سے باہر ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو حیض اور نفاس کی حالت میں احرام باندھنا بالکل ٹھیک ہے، حج عمرے کی نیت کرنا بالکل ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ طواف نہیں ہو سکے گا اس حالت میں۔ عورت میقات سے نیت کر کے جائے، تلبیہ پڑھتی جائے، نماز نہیں پڑھے گی، حالت احرام میں رہے گی، احرام کی پابندیوں میں رہے گی، اور مکہ میں اپنی رہائش میں رہے، اپنے ہوٹل میں رہے، اپنے خیمے میں رہے، جب پاک ہو جائے غسل کرے پھر طواف کر سکے گی۔ اس کا ان کے احرام لمبا ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں، خیر کے کام میں جتنے ایام گزر جائیں اتنے دن تلبیہ پڑھتی رہے گی، لبیک اللہم لبیک، اور باقی اذکار کرتی رہے گی۔ نفاس کی دلیل یہ ہے اور حیض کی دلیل یہ ہے کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حج کا جب احرام باندھا تھا، حج میں داخل ہوئی تھی، تب وہ حیض کی حالت میں تھی، مینا میں وہ گئی حیض کی حالت میں تھی، جب طواف کی باری آئی 10 تاریخ کو تب وہ پاک ہو چکی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابو بکر کو حکم دیا کہ یأمرھا، وہ ان کو حکم دے کہ ان کو اسماء بنت امیس کو کہ ان تغتسل، غسل کریں، نفاس کی حالت میں کیا کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت حیض کی حالت میں ہے، نفاس کی حالت میں ہے، ولادت کا خون آ رہا ہے، وہ میقات پہ جب نیت کرے گی تو غسل کرے گی، وتحل، اور تلبیہ پڑھے۔ باب نمبر 8، باب الطیب و ترجیل الشعر عند الاحرام۔ یہ باب کس بارے میں ہے؟ خوشبو لگانا اور بالوں میں کنگھی کرنا، کس موقع پہ؟ احرام کے موقع پہ، یعنی کہ جب آپ احرام میں داخل ہو رہے ہیں، حج عمرے کی نیت کر رہے ہیں، تو نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا اور اپنے بالوں میں کیا کرنا؟ کنگھی کرنا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 766 قاف، اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت كنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاحرامہ حین یحرم۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، جو کہ نبی علیہ السلام کی وائف ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی، لِإِحْرَامِهِ، آپ کے احرام کے موقع پہ، حین یحرم، جس وقت آپ احرام باندھتے تھے یا جس وقت آپ احرام میں داخل ہوتے تھے، یعنی کہ میقات پہ یا حج کے موقع پہ آپ جب عمرے کی نیت کرتے اور لبیک اللہم حجن یا لبیک اللہم عمرتن کہنے لگتے، اس سے پہلے نیت کر لینے سے پہلے میں آپ کو خوشبو لگا دیا کرتی تھی۔ دیگر روایات میں آتا ہے آپ کی داڑھی پہ اور سر کے بالوں پہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حج عمرہ میں باقاعدہ طور پہ داخل ہونے سے پہلے نیت کر لینے سے پہلے جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں، داڑھی پہ، سر کے بالوں پہ، لیکن احرام کی چادروں پہ خوشبو نہیں لگائیں گے۔ اب یہ خوشبو آپ نے لگا لی، اس کے بعد آپ نیت کریں گے، اب نیت کر لی آپ نے، اب آپ حج عمرے میں داخل ہو گئے، اب خوشبو لگانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جو پہلے سے لگی ہوئی ہے وہ خوشبو آتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جناب عائشہ کہتی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی، لِإِحْرَامِهِ، آپ کے احرام کے وقت، حین یحرم، جس وقت آپ
احرام کی نیت کرتے، حج عمرے میں داخل ہونے کی نیت کرتے. حین یحرم، یہاں پہ لفظ مسلم شریف میں آئے ہیں قبل ان یحرم، یعنی کہ احرام کے موقع پہ احرام میں داخل ہونے سے پہلے پہلے میں لگاتی تھی. یہ اہم بات ہے. وَلِحِلِّهِ، اور میں آپ کو خوشبو لگاتی تھی آپ کے حلال ہونے کے موقع پہ طواف کرنے سے پہلے. یعنی کہ حج میں 10 تاریخ کو جب آپ نے کنکریاں مار لیں، آپ نے قربانی کے جانور ذبح کر لیے، سر کے بال آپ نے منڈوا لیے، اب کیا رہ گیا ہے؟ طواف. تو طواف کرنے سے پہلے پہلے میں نے آپ کو خوشبو لگا دی، کیونکہ آپ حلال ہو چکے ہیں. اب 10 تاریخ کو جب انسان کنکریاں مار لے تو انسان حلال ہو جاتا ہے. خصوصاً جب کنکریاں مار لینے کے بعد سر کے بال بھی منڈوا لے تو 2 کام ہو چکے ہیں. اب وہ حلال ہے، اب وہ خوشبو لگا سکتا ہے. البتہ اپنی وائف کے قریب نہیں جا سکتا. وائف کے قریب تب جائے گا جب طواف کر لے گا. تو جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کو خوشبو لگاتی تھی آپ کے احرام کے موقع پہ جس وقت آپ حج عمرے کی نیت کرتے، وَلِحِلِّهِ، اور آپ کے حلال ہونے کے موقع پہ جب آپ کے طواف کر لینے سے پہلے پہلے. طواف کون سا؟ حج کا طواف، طواف افاضہ 10 تاریخ کا طواف جو ہوتا ہے وہ مراد ہے. اس کے بعد حدیث نمبر کیا ہے؟ 767 قاف. اس حدیث کو اپنی کتب میں جگہ دی کنہوں نے؟ امام بخاری نے اور امام مسلم نے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کأنی انظر الى وبیس الطیب فی مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں خوشبو کی چمک کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگ میں. مانگ آپ ان کے بالوں کو ادھر کر لیتے، ادھر کر لیتے، درمیان میں کیا نکل آتی؟ مانگ. تو کہتی ہیں گویا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگ میں خوشبو کی چمک کی طرف دیکھ رہی ہوں جبکہ آپ حالت احرام میں ہیں. یعنی کہ حالت احرام میں ہوتے اور خوشبو جو پہلے سے لگائی گئی ہوتی تھی وہ موجود رہتی تھی، اور اس کا منظر میرے ذہن میں اب بھی محفوظ ہے، مجھے اب بھی وہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ حدیث بھی پچھلی حدیث کی تائید کر رہی ہے. اس سے بھی پتہ چلا کہ احرام میں داخل ہونے سے پہلے لبیک اللہم عمرۃ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، یہ لفظ کہنے سے پہلے پہلے. لبیک اللہم حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، لفظ کہنے سے پہلے پہلے مرد جو ہے وہ خوشبو لگا سکتا ہے اپنے جسم پہ، چادروں پہ نہیں، اپنی داڑھی پہ، اپنے سر کے بالوں پہ، اور وہ خوشبو بعد میں بھی آتی رہے، جسم پہ لگی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن نیت کر لینے کے بعد اب نہیں لگائے گا خوشبو. اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام خوشبو کو کتنا پسند کرتے تھے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے نبی کی طرح ایسے ہی صاف ستھرے رہیں اور خوشبو کا اہتمام کیا کریں. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، کئی بھائی بعد میں وہ سوال لکھ کر بھیجتے بھی ہیں کہ باب کیا تھا؟ خوشبو لگانا اور بالوں میں کنگھی کرنا احرام کے موقع پہ. اب ان 2 احادیث میں خوشبو کا تذکرہ تو آیا ہے لیکن کنگھی کا تذکرہ نہیں آیا. تو اس بارے میں ایک حدیث نوٹ کر لیں، بخاری شریف کی ہے 1545 1545. اس میں یہ آتا ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مدینہ سے نکلے کنگھی کر لینے کے بعد اور تیل لگا لینے کے بعد اور چادریں پہن لینے کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کنگھی کی ہے اس موقع پہ، احرام کے موقع پہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کنگھی کی ہے، خوشبو لگائی ہے، تیل لگایا ہے، پھر اور چادریں پہنی ہیں اور اس کے بعد نیت کی ہے. تو احرام کے موقع پہ یعنی کہ نیت کر لینے سے پہلے پہلے خوشبو لگائیں، کنگھی کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حج عمرے کے یہ احکام جاری رہیں گے. ابھی کئی احادیث باقی ہیں. اب وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اس لیے آج کا درس یہیں پہ روکتے ہیں. اور میں پھر اعلان کر دوں انشاءاللہ آئندہ درس سعودی عرب کے وقت کے مطابق کب شروع ہوگا؟ 7:15 پہ. یعنی کہ اب شروع ہو رہا تھا 40 منٹ پہ، تو آئندہ شروع ہوگا 15 منٹ پہ. یعنی کہ کتنے منٹ پہلے؟
25 منٹ پہلے، تقریباً 25 منٹ پہلے، تو انشاءاللہ پھر ہم جلدی فارغ ہو جایا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں استقامت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کرے، ہماری اولاد کو نیک بنائے، اور اللہ کرے کہ پوری زندگی ہم ایسے ہی قرآن سیکھتے رہیں، تفسیر سیکھتے رہیں، اور آپ کی احادیث سیکھتے رہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔